السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر. آج میرا ویلاگ تھوڑا لمبا ہوگا. آج میری 62ویں سالگرہ ہے. مجھے لنکڈ ان، فیس بک اور ٹویٹر، واٹس ایپ بھی، ان پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تھوڑا انٹریکٹ کرتا ہوں. کچھ فالوورز وہاں ہیں، فرینڈس ہیں انفیکٹ. فالوورز تو کیا انہیں، میں تو کوئی استاد نہیں. ان کی طرف سے بہت گریٹنگز کے میسج ملے ہیں. میں بہت ان سب کا شکر گزار ہوں. ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اگر اختلاف ود ان دا لمٹس رہ کے، وداؤٹ کنڈیشننگ، وداؤٹ فورسنگ ادرس ویو نہ کریں تو بہتر ہے کہ ہم ایک ایز اے فیملی گرو کریں. بہت کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سیکھ رہے ہیں. میرے پیچھے جو فلم لگی ہوئی ہے یہ آج یوٹیوب پر ہی ہے، تو رات میں دیکھ رہا تھا. ٹائم لیس لو ہے. واٹ اے بیوٹیفل مووی اٹ از. یہ وہ سدگرو والا تھاٹ ہے جو میں کل اس کو ہٹ کر رہا تھا، بٹ دس از ان اے ویری ریفائنڈ فارم. وہ تو بڑے ایز اٹ از کہتا تھا نا کہ میں اگر مرسیڈیز کی خواہش کروں مجھے مرسیڈیز مل جائے گی. یہ لڑکی ایک ڈریم دیکھتی ہے، ڈریم میں یہ بلیو کرتی ہے کہ شی از میرڈ، شی از 2 بیوٹیفل کڈس، اور ٹامس نامی شخص کے ساتھ اس کی شادی ہے. تو وہ شی لینڈز ان اے ہاسپٹل اینڈ ریمینز ان اے کوما فار 2 ایئر، اور آخر وہ ٹامس کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے جب وہ اویئرنیس اس کو آتی ہے، اویک ہوتی ہے. بہت دلچسپ مووی ہے. انفیکٹ میں ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہالی ووڈ کی جو لیٹسٹ موویز آ رہی ہیں، یہ بھی غالباً 2021 کی مووی ہے، تو وہ ساری ہی ساری اسپرچول کونوٹیشنز پہ اب آ رہی ہیں. اب ادر دین میٹیریل اسٹف وہ ساری آ رہی ہیں. کل ایک بہت اچھا کامنٹ میرے ویلاگ پر پاکستان سے آیا تھا، میں وہ بھی پڑھنا چاہوں گا اور اس کو پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم باتیں بتانے بیٹھیں تو ہمارا روئے سخن کس سے ہو؟ قوم سے. وہ غریب 70% ناخواندہ ہے، روزی کمانے اور زندہ رہنے کی فکر میں مبتلا. اس کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے پرانی تاریخ سننے سے اور 50-60 سال پہلے کے واقعات پر سر کھپانے سے؟ باقی رہ گیا پڑھے لکھے لوگوں کا وہ گروپ، بریکٹس میں اس نے لکھا لاہوری بزنس مین اور بیوروکریٹ، جو ہر دور میں ہر چیز پر چھایا رہتا رہا ہے، جو غور و فکر کرنے کا اہل بھی ہے، مگر وہ بھی تو کسی چیز کو سننے کے موڈ میں کبھی نہیں رہا. وہ بحالت مجبوری ناک کی سیدھ پر چلتا رہا ہے. ماضی اور مستقبل دونوں کی فکر سے بے نیاز اس کی بغل میں 2 بت چھپے رہتے ہیں جن کی پوجا میں مشغول رہتا ہے. وہ 2 بت یہ ہیں: ایک شخصیت پرستی، کسی زندہ یا مردہ لیڈر کو اپنی عقیدت کا محور بنا لیا اور مصلحتاً اس کا دامن تھامے رہے کہ اس طرح سے ان کے ذاتی کام بنتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لیڈر بھی انسان، ایک انسان یا پیدائشی فرشتہ. اگر وہ سیاست یا انتظامیہ سے منسلک رہا تو اس نے کبھی غلطی کی یا ٹھوکر بھی کھائی، کہیں مصلحتاً راستہ بھی بدلا، کہیں نامساعد حالات سے سمجھوتا کیا، یا از ابتدا انتہا وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذاتی رہنمائی میں آب حیات تک موٹر ریسنگ کرتا پہنچ گیا. منزان الخطا نسیان. دوسرا ذاتی اغراض، یعنی جلد از جلد مال و دولت میسر ہو جائے، پاور حاصل ہو، تعیش و تن آسانی کا سامان فراہم ہو، اخلاقی اقدار، خدا ترسی، انسانی ہمدردی، اور ملک جائے بھاڑ میں ان کا طریقہ کار. پہلے ملک کی ذرائع کو لوٹو، اگر یہاں پیٹ نہ بھرے تو کسی دوسرے ملک بھاگ جاؤ. جلا وطنی کی حالت میں جس قدر بھی ذلت برداشت کرنی پڑی وہ برداشت کی جائے مگر روپیہ بنایا جائے. انصاف کیجئے. جو گروپ کسی نہ کسی شعبے میں سیاہ و سفید کا مالک ہو، اور اگر ان 2 بتوں کو پوجا میں لگ جائے تو اس کو پرانی تاریخ اور روحانیت بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ ہماری باتیں کون سنے گا؟
ان سے استفادہ کون کرے گا؟ کس کا ضمیر اس قدر بیدار ہوگا؟ 21ویں صدی کا انسان سادہ لو نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی حقیقت نہ سمجھ سکے، مگر وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی بدقسمتی سے یہ راستہ دانستہ اختیار کیے ہوئے۔ میں اسے ایگری تو نہیں کرتا۔ نوم چمسکی نے اپنے پروفائل میں، ٹویٹر پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر میں نے کوٹ کیا ہے دیٹ دا جنرل پاپولیشن ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اینڈ دے ڈونٹ نو دیٹ دے ڈونٹ نو۔ یس، یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے یہ ساروں میں آئی ایگری ود دس میسج جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا ہے کہ دو بت رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ایک شخصیت پرستی کا، یس ڈیڈی فیلڈ مارشل ایوب خان از ڈیڈی، بھٹو زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا پیسہ، راتوں رات امیر ہونے کا۔ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ ہم۔ پاکستان کے کیس میں آئی تھنک پاکستانی قوم اتنی سمجھدار ہے۔ یس، دس رائٹر جس نے یہ کامنٹ دیا ہے، ہی از ٹرو، ان دیٹ کیس نوم چمسکی از اسٹرانگ۔ کل میں اپنے سالگرہ کے لیے کوئی ویئر وارڈروب میں اپنے دیکھ رہا تھا اس ویلاگ کے لیے، تو مجھے یہ پل اوور بڑا پسند آیا۔ اس پہ لکھا ہوا ہے مس انڈرسٹوڈ۔ آپ ہمیشہ مس انڈرسٹوڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو پیچھے مووی چل رہی ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ دیکھیں گے آخر میں کیونکہ کل خالد صاحب سعودی عرب میں ایک فلاسفر دوست ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کامنٹ کیا تھا، ویلاگ کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسپرچول ڈومین اور سائنٹیفک ڈومین بالکل ڈفرینٹ ہے۔ میں ان سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ سائنس جو ان سے ہے وہ ایک لاجیکل دلیل کے ساتھ فزیکلی چیزوں کو ان حواس خمسہ سے دیکھنے کا معاملہ ہے، ویئر ایز spirituality is metaphysical, is going beyond, it is of a subconscious matter۔ میں نے کل آلڈس ہکسلے کا تذکرہ کیا تھا، میں ان کی کتاب بھول گیا تھا جو انہوں نے بڑی فیمس ہوئی اپنے اس ایکسپیرینس کے بعد، لیب کے سائیکیڈیلک ڈرگ لینے کے بعد آلٹرڈ کانشیسنیس میں وہ چلا گیا تھا۔ تو اس نے جو کتاب لکھی ڈورز آف پرسیپشن، بہت زبردست کتاب ہے کہ کس طرح یہ دروازے کھلتے ہیں، یہ پرسیپشن ڈورز آف دی ادر ورلڈ، ادر ریئل، جو کہ ریئل ہے۔ یہ بابے شابے تو یار ان کو تو بالکل ہی بھول جائیں، بابوں شابوں پیروں، forget about them totally۔ یہ استعمال کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہیں، ان کے بعد کوئی بابا شابا کچھ نہیں۔ یس، صوفیوں نے اپنے ایگزامپل کے تھرو، لیکن صوفیز ور ناٹ فالوڈ۔ بلے شاہ کا آنٹیاں نام لے کے ڈانس کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں واٹ بلے شاہ اسٹوڈ فار۔ تو لہٰذا یہ چیز بڑی کلیئر ہے، اور میں یہ جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس، میں یہ کرتا رہوں گا۔ ایک رائٹر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو بہت زیادہ مشکل میں آ گئی ہے، تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتی کہ پرہیپس آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس۔ تو میرا بھی اب یہی پرابلم بن گیا ہے کہ میں شاید اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے پبلک سروس میں اپنا پورا زور لگا لیا، الحمدللہ۔ تیسرا اور آخری ٹاپک، آج سالگرہ کے خوشی کے دن ہی دنیا جس طرف جا رہی ہے، میں نے بہت دفعہ نظیف کا حوالہ دیا۔ نسیم مصدق نے 2011 میں ایک مووی بنائی تھی جس کا نام تھا دا کرائسس آف دا سویلائزیشن، ضرور دیکھیں، میں نے بہت دفعہ اپنے لنک میں لگائی ہے۔ اس نے بھی آرگینک فارمنگ کی طرف اور کارپوریٹ ٹھگری کو ایکسپوز کیا تھا۔ کل میری کچھ آصف شریف صاحب سے ڈسکشنز ہو رہی تھیں۔ میرے فیوریٹ دوست بھی کامک ریکارڈسٹ ہیں، ڈاکٹر نوپل، ایکچولی ان سے میری دوستی، وہ بھی پرو ٹرمپ ہے، میں بھی پرو ٹرمپ ہوں۔ اس سے ڈاکٹر نیپل ان ایگزائل لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں بھی میں قید ہوں۔ میں اسے کہتا ہوتا ہوں میں تو واقعی ان ایگزائل ہوں، لائک آئی ہیو بین تھرون آؤٹ آف پاکستان،
ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر نیپل نے کل لکھا تھا کہ جناب ڈاکٹر نیپل نے کہا کہ بل گیٹ فرسٹریٹ ہو گیا انڈیا کے فارمرز کے معاملات میں. وہ کارپوریٹ فارمنگ پہ خرید رہا تھا فارمز، اور تو یہ فارمرز تو اب سانس نہیں لینے دیں گے. بالکل جیسے آئل ریزروز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہمیشہ کیپٹلسٹ کا وتیرہ رہا ہے. کیپٹلزم چلتا ہی اس پہ ہے. مونوپلیز رہی ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے جہانگیر ترین کا میں دیکھ رہا تھا، مختوم احمد محمود صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا یا کہیں، تو وہ جناب ہزاروں ایکڑ اس نے لیز پہ لی ہے. پھر انہوں نے ایک ڈیری فارم بنا لیا نیوزی لینڈ سے، ایک بندہ امپورٹ کیا اس کو چلانے کے لیے. وہ گرمیوں میں بیچارہ کچا سا پہن کے گاؤں گائے کے پیچھے، اور ڈیریز انہوں نے بنا لیا. تو ادھر بل گیٹس نے 2.5 لاکھ ایکڑ زمین خرید لی ہے. فارمنگ سے لوگ 2-3 وجہ سے دوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے بچے اب سنبھال ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو شہروں میں آ گئے ہیں. انہوں نے تو لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرنے شروع کر دی ہیں. شہروں میں آ کے فراڈ چور چکاری پہ لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو مدر ارتھ کو بھول گئے ہیں. نمبر 2، ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو گیا ہے، جس سے فارمز اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے رہے ہیں. نمبر 3، فارمز کارپوریٹ ٹھگوں کے کنٹرول کی وجہ سے اتنی وہ کیا کہتے ہیں پروفٹس نہیں دے رہے ہیں. میں سیف ایک چین ہے بہت خوبصورت، ویسٹ میں بہت ہے، میں اس میں تھوڑی دیر کام کرتا تھا ووفرز کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے. میرا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جو آرگینک فارمز ہیں، یہ جو سیف وے چین پہ بک رہا ہے پھل ویجیٹیبل، یہ واقعی آرگینک فارم سے ہے، اور یہ سرٹیفائیڈ آرگینک فارمز ہیں، تو واقعی سرٹیفائیڈ کام ہو رہا ہے. مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. وہ صرف سرٹیفیکیشن کے ٹھپیاں شپیاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آصف شریف صاحب سے میں کل ڈسکس کر رہا تھا کہ اب جائیں تو کدھر جائیں، تو انہوں نے ایک بہت اچھا حل بتایا. آئی ریئلی لائک، اینڈ میں آپ سے شیئر کر کے اسی پہ آج کا ویلوگ ختم کرتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ کارپوریٹ ٹھگری کو روکا نہیں جا سکے گا. یہ تھوڑا سا بینیفٹ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی کوالٹی لا رہے ہیں. ایک وہ چیزیں، یہ مشینیں یہ ویسے تو نہیں نا کوئی بندہ لے سکتا ہے. یو سی اکانومیز آف اسکیل پہ بھی یہ جیت جاتے ہیں. پھر ان کے پاس بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. ان کے پاس فزیکل مائٹ، انڈسٹریل ایگریکلچر شروع ہو گیا جناب صاحب. میں کیوں کہا تھا کہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ بامبے کی ٹیریسز میں آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں. انڈیا ول بیٹ دس کارپوریٹ ٹھگری. میں آپ کو یہ بتا دوں. تو انہوں نے کہا ساتھ کے ساتھ چلتی رہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ مڈل مین کا رول ختم کر کے بیسٹ یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے. بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں، انڈین فارمرز کی موومنٹ مڈل مین کو مودی کے رائٹس دینے سے یہ اٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ ان کی شاپس بنائی جائیں. وہ کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ فیئر پرائس شاپس ہوں جہاں یہ بیچ سکیں. آئی ڈونٹ نو وہ کتنا کامیاب، شاپس والا شاید کامیاب ہو جائے، کیونکہ جو فارم مارکیٹس ہیں، یہ میں ایڈیسن ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا ہوں ابھی آج کل جہاں رہ رہا ہوں. تو ایڈیسن ڈاؤن ٹاؤن میرے یہ اس گھر سے کوئی 1000 قدم پہ ایک فارم مارکیٹ ہے جو بدھ اور اتوار کو سیٹرڈے اور سنڈے کو لگتی ہے. میں نے شاذر اور نادر ہی اس سے لگ کے دیکھا، بہت کم لگتی ہے. فارمرز آل دا وے ادھر لائیں، اور پھر کارپوریٹ سیکٹر سیف وے وغیرہ نے ان کو کہا جی آپ ہمیں دے دیں. آصف شریف صاحب لیز چپس کا کانٹریکٹ فارمنگ کا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کانٹریکٹ فارمنگ، لیز چپس والے آلوؤں کی فصلیں خود کاشت کرواتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ بالکل دودھ کی طرح جناب، جیسے نیسلے فارمز کے ساتھ کو بائی آؤٹ، سارے فارمز کا دودھ بائی آؤٹ نیسلے کر لیتا ہے. جگہ جگہ ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں. تو یہ معاملات بہت آسان ہیں، بہت آسان ہیں. یہ سچ اور ماں دھرتی کے ساتھ پیار اور نیچر کے ساتھ پیار کے ساتھ ہیں. یہ مووی میں اس نے ٹامس کو فائنڈ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ارج سچائی کی تھی.
کل ایک اور دوست نے غالباً جنہوں نے یہ کامنٹ بھیجا، انہوں نے پھر کہا تھا کہ اگر آپ پیر اور بابا نہیں بنتے ناظر صاحب، وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ پیر اور بابا بن جائیں. میں نے کہا نہیں یار، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ شہرت چاہیے، بہت مہربانی. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ کیرمک ڈانس ہوگا. میں نے کہا جی ہاں بالکل، میں تو بلیو ہی کیرمک ڈانس پہ کرتا ہوں، لیکن کیرمک ڈانس میں کو اگنائٹ کون کرتا ہے؟ کیرمک ڈانس کو اگنائٹ آپ کی انٹینشنز کرتی ہیں. اوکے، اس خاتون کی انٹینشنز نے کیرمک ڈانس اگنائٹ کیا، اور یہ پازیٹیوٹی پہ آ کے اس نے کاسمک ڈانس میں مل کے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. ایون دا مین واز شاکڈ. اس مووی کو آپ ضرور دیکھنا جناب. یہ سارا بوائل ڈاؤن ادھر ہی کرتا ہے. یہ سارے کارپوریٹ ٹھگ، یہ سارے بدماش سارے مار جائیں گے. یس، میرے ٹویٹر پہ کوئی 3,500 مجھے لوگ فالو کرتے ہیں، مجھے فیس بک پہ بھی 3,000 سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، لنکڈ ان پہ بھی کوئی 1,000 سے زیادہ، یوٹیوب کے سبسکرائبر بھی 1,000 کے قریب ہیں. بٹ یٹ I am widely misunderstood as written here, and I would love to be misunderstood. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا سچ خود تلاش کریں، صرف انٹینشن کو ٹھیک رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ میرے ساتھ میری سالگرہ کی خوشی منانے کا، اور مجھے بہت خوبصورت میسیج بھیجنے کا. اللہ نے